اس نے دیکھا کہ جس وقت بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو یہ سارے جتنا لات عزا اور منات کے ماننے والے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر رہے ہیں، اے کائنات کے حقیقی مالک خدا ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 5 سورہ المؤمنون آیات 84 تا 92۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے انتہائی عجز و انکساری سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، اللہ کی طرف سے حضور کی زبان نور سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کفار سے۔ کیا پوچھے جا رہے ہیں؟ 3 سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جن 2 چیزوں پہ وہ بضد تھے، نمبر 1 وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں، استغفر اللہ۔ دوسری وہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ہم جب بوسیدہ ہو جائیں گے ہڈیاں۔ تو آپ نے گزشتہ دروس میں یہ بات ملاحظہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کائنات کے بہت بڑے بڑے نشانات ہیں، دلیلیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، ان کی طرف توجہ دلا کے اپنی توحید اور اپنی الوہیت کو ثابت بھی فرمایا، اور اس کی طرف ان کو لا کر اور ان کی سوچوں کو لا کر انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ آج کا جو درس ہے یہ مختلف انداز ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سیقولون، وہ کہیں گے للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بھائی سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کفار سے۔ اللہ فرما رہا ہے کفار اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس ساری زمین و آسمان کا مالک خدا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو حکم ہوا آپ پھر اپنی زبان کھولیں اور پھر فرمائیں، قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، افلا تذکرون، آپ فرمائیے کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دوسرا سوال، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، مالک 7 آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا؟ یعنی 7 آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تیسرا سوال، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ خدا نے فرمایا وہ جواب دیں گے سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ کی شان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأَنَّا تُسْخَرُونَ، تو پھر کیسے تم دھوکہ میں مبتلا ہو، تو پھر کیوں تم پر جادو کیا ہوا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے اتیناہم،
ہم نے پہنچا دیا انہیں بالحق کے حق، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ عزیز دوستو، باتیں دو ہیں، گروہ بھی دو ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، اس سے دنیا کا ہر مذہب مانتا اور جانتا ہے۔ کفار بھی جانتے تھے کہ اللہ ہے، جیسے آپ نے وہ واقعہ نہیں، ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، وہ کشتی میں جس وقت سوار ہوا، بھاگ کر فتح مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈر کے بھاگ گیا وہ، اور جس وقت کشتی میں بیٹھا جہاز میں، اس دور کے جو بھی جہاز ہوتے تھے، تو جہاز بیچ سمندر کے کیا ہوا، وہ اچکولے کھانے لگا، طوفان کا شکار ہو گیا، لہریں آ گئی۔ تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو کہ مکہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف سے ڈر کے بھاگ رہے تھے، سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جس وقت بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو یہ سارے جتنا لات، عزا اور منات کے ماننے والے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر رہے ہیں، اے کائنات کے حقیقی مالک خدا ہمیں بچا لے۔ اور کئیوں نے یہ بھی کہا ہوگا، اے محمد کے خدا ہمیں بچا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ساری زندگی جنگ کرتے رہے اپنے بتوں کے نام پر، ہم نے اپنے وڈیرے بھی قربان کر دیے، اب ان بتوں کی وجہ سے ان کی محبت میں ہم جناب مذہب قبول نہیں کر رہے، تو یہ اس خدا کو پکار رہے ہیں جس خدا کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلاتے ہیں۔ تو ابھی جہاز جو ہے وہ اچکولے ہی کھا رہا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، او کافرو بتاؤ، ہم تو خدا کو ماننے والے نہیں، کیوں پکارتے ہو اسے، بتوں کو پکارو۔ انہوں نے کہا ویسے ہے یہی ہے کہ مشکل وقت میں اسی کو پکارا جاتا ہے، حقیقت میں وہی خدا ہے۔ یہ کہنے لگے اگر میں بچ گیا، آج جہاز طوفان سے بچ گیا، تو میں کیا کروں گا، میں اسلام قبول کر لوں۔ بہرحال آپ کی جو حکیم آپ کی بیوی تھی وہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی، جہاز کے ساتھ جہاز لگا یا کشتی کے ساتھ کشتی جڑی، بلایا، انہوں نے کہا کیا ہوا، کہا جی محمد مصطفیٰ نے آپ کو پناہ دے دی۔ اور جناب وہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بہرحال واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے کندھے پر چادر رکھی ہوئی تھی۔ دور سے کسی نے کہا حضور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے حاضر ہے۔ حضور اتنی تیزی سے اٹھے اور دوڑ کر گئے، کہتے ہیں حضور کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، حضور کے کندھے مبارک پر رکھی ہوئی چادر بھی نیچے گر پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور حضرت اکرمہ کی قسمت جاگی اور حضور کی قدموں میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں کہنے والا یہ تھا کہ اللہ کی حقیقت کو سارے جانتے ہیں، نصیب والے ہیں آپ اور ہم کیا ہیں، انہوں نے بھی اللہ کو جانا مانا نہیں، ہم نے جانا بھی ہم نے مانا بھی، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑی قسمت ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، یہ رہے دنیا کے بڑے بڑے کرائسس بھی اگر آپ کے پاس ہیں نا، انشاءاللہ دور ہو جائیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، کچھ بھی ہے، آپ اس چیز پہ ایک دفعہ سجدہ شکر ادا کریں، خدایا شکر ہے تو نے مجھے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیا۔ دیکھو لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی بارگاہ کا سجدہ نصیب فرمایا۔ خدا فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں پہنچا دیا حق تک اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوئی ہوتی اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، وہ خدا ایک دوسرے پر، پاک ہے اللہ ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اتنا صاف ستھرا کر کے جو خدا نے سمجھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا عقل کے اندھو، بات یہ ہے کہ دو خدا ہوتے
تو ایک نے سورج بنایا ہوتا، دوسرے نے چاند بنایا ہوتا، ٹھیک ہے، سورج والا سورج کو لے کے جناب نظام چلاتا، چاند والا چاند کو نظام، ایک دن کا اگر خدا ہوتا الیاذ باللہ اور ایک رات کا خدا، دن والا خدا کہتا نہیں دن ہی ہو سی، رات والا خدا کیا کہتا رات ہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسے نہیں کہ کائنات کا نظام تو بڑے مزے سے چل رہا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ کائنات کا نظام کا نظم و ضبط یہ بتاتا ہے کہ دو خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے جو ساری کائنات پر حکم چلاتا ہے، ایک خدا ہے۔ کیا ہے جی؟ دو نہیں ہے، ایک ہے، تین بھی نہیں، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام تر نازیبا باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جانتا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔